السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف ایک بار پھر سیاسی بساط پر غیر معمولی چالیں چل رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے، ایوانوں سے بائیکاٹ اور ضمنی انتخابات سے لا تعلقی، یہ سب چالیں ایک خاموش طوفان کی آمد کا اندیا دے رہی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ تحریک انصاف ایک نئی مزاحمتی تحریک کی تیاری کے لیے کر رہی ہے، یا تحریک انصاف اپنی سیاست کو بند گلی میں دھکیل رہی ہے؟ تحریک انصاف کے ناقدین تحریک انصاف کی حالیہ پالیسی کو چائے کی پیالی میں طوفان قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر عمران خان واقعی ایک انقلابی مزاحمت کی راہ پر گامزن ہے تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیوں اب تک برقرار ہے؟ وہاں کی حکومت کیوں قائم ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومتی مراعات، وسائل، پروٹوکول اور اختیار تو لیے جا رہے ہیں، لیکن قومی سیاست میں مظلومیت اور جمہوریت کی پامالی کا بیانیہ بھی ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ دوسری جانب عمران خان کے افغانستان کے حوالے سے ٹویٹس کے بعد علی امین گنڈاپور کے اس بیان نے بھی توجہ حاصل کی کہ ان کے پاس افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے؟ کیونکہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بین الاقوامی سفر کے لیے پاسپورٹ سے محروم ہے تو یہ خود ایک اہم سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کی موجودہ حکمت عملی بظاہر جارحانہ ضرور ہے، مگر یہ حکمت عملی کب، کہاں اور کس حد تک مؤثر ہوگی؟ کیا پارٹی کی قیادت ایک نئے بیانیے کو جنم دے رہی ہے، یا پھر ماضی کی طرح ایک بار پھر وقتی دباؤ میں جذباتی فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ ایک بات طے ہے، سیاسی فضا ایک بار پھر تلخی، دھند اور غیر یقینی کے بادلوں سے بھر چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس دھند سے کوئی واضح ہو کر نکل پاتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ آج اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈاؤں گا اسلام آباد سے۔ آج ہم یہ شو کر رہے ہیں ترجمان پنجاب حکومت مسلم لیگ نون کے رہنما کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیاز اللہ نیازی صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار علینا شگری صاحبہ۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جناب کوثر صاحب، یہ بائیکاٹ کی کہانی جو ہے وہ آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے۔ پہلے قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ، بلکہ استعفے، اس کے بعد اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ، ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ بنتی جا رہی ہے۔ مطلب یہ تو آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد و آل محمد۔ منصور، پہلے قومی اسمبلی چھوڑیں گے، پھر سینٹ چھوڑیں گے، پھر اب سینٹ چھوڑ کے قائمہ کمیٹیاں بھی چھوڑ دی۔ نہیں، قائمہ کمیٹیاں چھوڑیں گے، قومی اسمبلی نہیں، قومی اسمبلی کا بھی مجھے یاد ہے، ان کے پنجاب کے شوکت بسرا صاحب نے ایک پروگرام میں برملا اظہار کیا تھا، ارادہ ہے ان کا، آج کریں یا کل۔ مس کوٹ نہ کریں، وہ ہے نہیں یہاں پہ۔ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ اگلے مرحلوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، مرحلے آ رہے ہیں نا، لیکن وہاں کیوں نہیں آ رہے؟ وہاں پہ گورنر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ سینٹ کا الیکشن بھی ہوتا ہے، کے پی کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ان کے وزیر اعلیٰ نظر آتے ہیں، تو پھر کھل کر بتا دیں کہ کیا پی ٹی آئی دو ہیں، ایک مزاحمت کرے گی، ایک مفاہمت کرے گی، ایک آپ کو وفاق میں نظر آئے گی، باقی کے پی میں اور معاملات ہوں گے۔ میں بھی ہو سکتا ہے انہوں نے شہباز شریف اور مریم نواز سے سب کچھ سیکھا۔ دیکھیں، شہباز صاحب نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں۔ یہ بارہا آپ یہ سن چکے ہیں کہ کبھی ان کو وزیر اعظم کی آفر بھی ہوئی تھی کہ بھائی کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ، وہاں سے انکار ہوا تھا۔ یہ تو باتیں ہیں نا، یہی مسئلہ ہے کہ کہانی ہے سوشل میڈیا کی، وہاں پہ بیچا جاتا ہے جو چیز وہ یہ خرید لیتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کے پی کے اندر جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں گورنر کے پاس، تو وہاں پہ ایسی باتیں کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ آپ کو وہ فرنٹ لائن پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر ہمیں بتا دینا یار واقعی دو پی ٹی آئی ہیں، ایک وہاں پہ اور ایک یہاں پہ، باقی تو کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، آپ کا دل کیا کرتا ہے، یہ چھوڑ دیں کہ رہیں اندر؟ نہیں، دل تو ان کے معاملات تو یہ جانے، لیکن حیرت ہوتی ہے جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ دے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ ہاں، 9 مئی میں ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ بلاک ہوا تھا، اب جو آفیشیل پاسپورٹ ان کے پاس ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وہ بابا جی کے ٹھلو والی بات ہے یار۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کبھی آپ خارجہ پالیسی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے یہ جو بھی بابا جی کا ان کو بنایا وہ تو آپ نے بنایا۔ دیکھیں، پاسپورٹ امیگریشن اتھارٹی تو آپ کے پاس ہے۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کے پاس اس کا آفیشیل پاسپورٹ نہ ہو۔ ہاں، جو ان کا ذاتی تھا، وہ جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، جب وہ ایم این اے نہیں تھے، سانہ 9 مئی ہوتا ہے، اس میں وہ ان کا بلاک ہوا تھا، یہ تو میرے پاس اطلاعات ہیں، لیکن آفیشیل پاسپورٹ کے حوالے سے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ پھر آپ یہ کہتے پھر ان کے پاس ہونا چاہیے، مطلب نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کیسے ہیں وہ؟ پھر تو ان کو اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے یار۔ بھائی یہ تو آپ کا قصور ہے، مطلب ہمارا قصور کیسے ہے؟ آج اظہار کر رہے ہیں، ان کو 1 لاکھ مواقع ملے ہیں، پہلے آج سے کیوں نہیں بولے؟ پہلے باہر نہیں جانا تھا، آپ جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ افغانستان جانے کی دھمکی تو دے چکے ہیں۔ آپ کی جیب میں پاسپورٹ ہے اس پر؟ نہیں ہے نا، تو نہیں ہے، سفر کرنا ہوگا تو نکالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب موقع تو ان کے پاس بہت آئے ہیں نا منصور، اس وقت بتاتے نا کہ یہ فسطائیت کا الزام تو ہم پہ لگتا ہے نا، 27 کلومیٹر والا وزیر اعظم ہے،
इनकी हुकूमत है, फॉर्म 47 है, फिर जब इख्तियारात की बात आती है तो हम इनके पास पासपोर्ट तक नहीं छोड़ते यार। हाँ, तो नहीं छोड़ते। मतलब है ना, है, मैं तो कहता हूँ ऑफिशियल पासपोर्ट है उनके पास। अच्छा, पहले यही शख्स कह रहा था मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, अच्छा। मैं वहां जाके खुद बात करूंगा उनसे, अपने सूबे के लिए मैं निकलूंगा। उस वक्त नहीं कहा था मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ये कल की बात है यार। अच्छा। आज इनको याद आ गया। ये मरहलों में निकलते हैं, मरहलों में। वो न्याय साहब, ये खान साहब के बच्चों ने भी जब इधर आना था, पाकिस्तान आना था, तो उस वक्त उनको पता लगा कि उनके नायब कॉप गुम गए हैं। इसी तरह आप गंडापुर साहब को अब जाके पता लगा कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। ये वाकई कोई सियासी चाल है? साहब, जब खान साहब के बच्चों ने आना था तो उससे पहले भी बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई थी कि खान साहब के बच्चे आके इधर दिखाएं। राना सनाउल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, ठीक, तो वैसे भी अगर फॉरेनर तो उसका पासपोर्ट के लिए कोई मसला नहीं होता, उसका वीज़ा लग सकता है, तो आपको ही पता है। अब जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आप बता रहे हैं कि अपनी स्टेटमेंट है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो ECL में है, ठीक है। मुझे याद है कि मैं चंद दिन पहले, कोई तकरीबन 1 महीना पहले, अलीमा खान कहीं फंड रेजिंग के लिए बाहर जा रही थी, जी, तो उनका पता चला कि जब उन्होंने अप्लाई किया वीज़ा तो उनका नाम ECL में डाल दिया। फिर मैंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट की और उनका नाम निकला, फिर हमने बेल करवाई। इनका क्या पता है, मेरे ऊपर 788 के 4 पर्चे हैं, अब मुझे क्या पता है कि मैं सुबह पासपोर्ट दूं तो मेरा नाम भी ECL में हो। यानी ये जो गवर्नमेंट है जिसने जबर जुल्म की इंतहा कर दी है, ये कोई जगह नहीं छोड़ रहे। 5 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, कहते हैं लोग निकलते नहीं, उनके ऊपर पर्चे भी दे रहे हैं। फिर निकले किधर हैं? जो आप पर्चे जो दे रहे हैं लोगों के ऊपर, FIR इस्लामाबाद में, लाहौर में, हर जगह पे, तो वो तो अगर उनका अपना बयान है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, तो उसने कहा कि मेरा नाम ये है, और खान साहब ने उसको कहा है। चंद दिन पर जो खान साहब की आज की मुलाकात हुई, वो उसकी बहन ने बाहर बयान दे दिया कि सारा अलीमा खान ने। जैसे अगर इजाज़त दे, एक सवाल में, इन्होंने क्या करना है अफगानिस्तान जाके? ये क्या करेंगे सर अगर जाना है तो? मंसूर साहब, मैं आपको बताऊं, खान साहब की वाज़ेह पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी पे, जो शायद इत्तेफाक नहीं होता। उनकी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में क्लियर है। आज जो उन्होंने बांग्लादेश का जो जिक्र किया 1971 का, वो भी क्लियर है कि आपने अगर इस तरह इलेक्शन करवाने हैं और इस तरह 8 फरवरी वाला इलेक्शन आपने 9 फरवरी को चोरी कर लेना है, तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात है। मेरा ख्याल है 2 पॉलिसीज़ पे, वो फॉरेन पॉलिसी और आपकी इंटरनल पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, अदलिया का क्या रोल है। लेकिन आपका मैंडेट नहीं है ना, फॉरेन पॉलिसी तो आपका मैंडेट नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री आपका नहीं है, ये तो सूबाई मामला नहीं है ना, तो ये तो फेडरेशन का मामला। मैं तो अगर वो दौरा तो CM चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब भी जापान का नहीं, वो तो, लेकिन आप जिस इशू के ऊपर जाना चाह रहे हैं वो आपका मैंडेट नहीं है ना। सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर आप किस तरह बात करेंगे? मेरी बात सुनो सर, अगर वजीर आला खैर सगाली दौरा करता है, जो खान साहब कहता है कि 2200 किलोमीटर की हमारी इनके साथ सरहद है, मेरे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, मेरे दौर में कोई टेररिज्म नहीं हुआ। आज उसने कहा है कि हमारी पुलिस, हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से वहाँ लोग और फिर बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो अगर हम कोई अगर नेगोशिएशन इस पॉलिसी पे करते हैं, देखें मंसूर साहब, आप अफगानिस्तान बलोचिस्तान में बताएं आपकी गुजारिश है सर, मिसाल के तौर पे स्टेट की लड़ाई हो रही है, स्टेट की जंग हो रही है भारत के साथ, जी ठीक है जी, हमारी अभी भी होके हटी है जी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आप लोगों की हुकूमतें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, स्टेट ये फैसला करती है कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना उसके ऊपर बमबारी होगी जी। आप लोगों को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, नहीं जनाब हम भारत से मुज़ाकरात करेंगे। अब आपको तो स्टेट के साथ चलना पड़ेगा या आप बैठ के खुद ही LOC क्रॉस करके मुज़ाकरात शुरू कर देंगे? स्टेट के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन स्टेट ने यहाँ पे भी फैसला किया है कि हम ऑपरेशन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि पैरामाउंट क्या है, स्टेट है आपकी, मुल्क को बचाना होता है, और फॉरेन पॉलिसी को आप पढ़ लें, फॉरेन पॉलिसी की बेसिक क्या होती हैं। अब आप देखें ना, अब आप लोग कह रहे हैं कि जी जो ट्रंप है उसकी तो उसके बारे में वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, उसकी जो वो अमन भी चाह रहा है और जंग भी हो रही है। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि मैंने अपनी जो 24 करोड़ आवाम है उसको बचाना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तनाज़र में बात की जाए, आपको याद है कि 2009 में मैं प्रेसिडेंट था बाहर का, IDP सारे सवात वाले जहाँ आए थे, कितना बड़ा मसला हुआ था जब जनरल कियानी साहब थे। तो मेरा ख्याल अगर बात करने में, अगर मैं भी अपनी अफवाज की बात करता हूँ, अपने लोगों की बात करता हूँ और कहता हूँ कि जो इनोसेंट लोग हैं, खान साहब ने ये भी कहा कि जब आप अपने बंदों को मारेंगे तो वो आप जब अपना बंदा खिलाफ हो जाएगा, बाहर के दुश्मन के खिलाफ जंग आसान है, अंदर के लोगों जब आपके साथ खिलाफ होंगे तो वो मुश्किल है। अब बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में ये बैठे हैं ना, 2 साल तो हो गए ना, क्या डिलीवर किया है उसकी बलूचिस्तान की कोई रिट है हुकूमत की? तो ये इनको इश्यूज को, हमारा 3 साल दौर है, ये बार बार ये कहते हैं। आपके थादियों की जब हुकूमत थी तब रिट थी?
کس کی؟ آپ کے اتحادیوں کی جب حکومت تھی باپ کی سر میں نے آپ کو 3 سال کا بتا دیا ہے کہ 3 سال آپ بلوچستان میں اور آپ کے پی کے میں بتائیں، بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا، آپ بتائیں کوئی ہمارے پاس اس ٹائم ڈرون ہوا. اب خارجہ پالیسی کو ترتیب دینا اس گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ان کے پاس وہ ریٹ نہیں ہے. اب میں نجی ایشوز پہ نہیں آتا کہ شوگر سکینڈل کیا ہے اور گندم سکینڈل کیا ہے. ڈیلیور تو فارم 47 والے کر ہی نہیں سکتے نا، انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ عوام سے یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو بات بتا رہے ہیں یہ اس کو غلط لے رہے ہیں لوگ، اس کو عمران خان کے اس بیان کو غلط تناظر میں لے رہے ہیں، لیکن یہ ملک کے مفاد کے لیے علینا صاحبہ، یہ پاکستان تحریک انصاف نے اب ایک اپنی راہ اختیار کرنا شروع کر دی ہے. اسمبلی کے باہر اسمبلی بنا لیتے ہیں. خارجہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ویکینڈ بائی پاس، اور اگر ہم بہتری ہے تو ہم سمجھتے ہیں تو ہم جا کے افغانستان بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط. ہاں بغیر انہوں نے کہا، ہاں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات. انہوں نے کہا اگر نہیں بھی ہے تو پھر میں پھر چلا جاؤں گا. تو روٹس ہوں گے چیف ایگزیکٹو نہیں چیف ایگزیکٹو. اور میں حیران ہوں کہ وہ باقی صوبے کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کاغذ نہیں ہے تو پہاڑوں چو آگے چلا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ پریکٹیکل ہے، ڈویبل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال سے گنڈاپور صاحب نے جتنے کلیمز کیے تھے، اور آپ تو اپنے پروگرام میں بھی تواتر سے دکھاتے آئے ہیں، جو ان کی ڈیڈ لائنز تھی، الٹیمیٹمز تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے سب سے ودرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور اس کا اچھا لائٹر نوٹ، سوری ایک دم میرے ذہن میں بات آ گئی، پہاڑوں میں سفر کرنے کا نا ان کو تجربہ بھی ہے، اسلام آباد سے پشاور. ہاں جی بالکل. تو وہ میرے خیال سے 4 اکتوبر 2024 ہو یا 26 نومبر 2024، اس کے بعد سے انہوں نے گیج کر لیا ہے کیپیسٹی اینڈ ہز ایبلٹی ٹو ریزالو ایشوز ود ان دا پارٹی. ابھی کچھ عرصے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات حل کرنے تو انہوں نے خود کرنے. گنڈاپور صاحب ادھر سے بھی وڈرا ہو گئے، آلدو وہ کلیم کرتے آئے تھے کہ وہ 99% جو ہے وہ جتنی ایفرٹس وہ کر رہے ہیں پارٹی میں اور کوئی بھی نہیں کر رہا. اب وہ بظاہر تو ان کی آج کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو ان کو ایک دم سے پرہیپس ایک لیٹ ریئلائزیشن اویئرنیس کہ ابھی ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بلاکڈ ہے اور آج اگر انکشاف ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جرگہ بھیجنے کے حوالے سے ریاست کے ساتھ چلنے کی جو نیازی صاحب بات کر رہے ہیں، جرگہ بھیجنا تھا افغانستان، اور گنڈاپور صاحب نے اس جرگے کے جو ٹی او آرز تھے وہ وفاق سے شیئر کیے تھے. اس وقت تک بھی کسی کو نہیں بتایا گیا تھا کہ گنڈاپور صاحب کا پاسپورٹ 9 مئی سے بلاکڈ ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب وہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے تھے کہ جرگہ صرف جرگہ نہیں جائے گا، جانا پڑا تو میں خود جاؤں گا. تو اس وقت بھی وہ پاسپورٹ کے ساتھ جا رہے تھے یا پاسپورٹ کے بغیر جا رہے تھے، انہوں نے قوم کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا. تو میرے خیال سے منصور صاحب ایک منٹ کے لیے، ایون اف یو امیجن دس تھنگ، یعنی ریاست سمجھتی ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے ہی از اے ڈینجر اور اس کو ملک نہیں چھوڑنے دینا چاہیے. That's the reason ہے کہ اس کا نام ان کا نام ECL پہ یا ان کا پاسپورٹ بلاک. یہ تو خیر ان کی سفارشات تو ادھر سے کوئی ایک پازیٹیو سگنل آیا بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، وہ انتظار میں ہی رہ گئے. انہوں نے سفارشات اور ٹی او آرز آگے کنوے کر کے انہوں نے کلیم ضرور کیے، لیکن اٹس اے شیئر امبیرسمنٹ. اگر آپ دیکھیں ان ایدر کیس آپ کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کا پاسپورٹ بلاکڈ ہے، وہ ابراڈ ٹریول نہیں کر سکتا. مطلب یہ کتنی ایک امبیرسمنٹ کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے پاس. Having said all this, یہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیٹسٹ اسٹریٹجی ہے، whatever they're doing, I mean یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے اب استعفے، they want to get out of the system slowly and gradually، ایک سٹیپ کر کے جو ہے وہ اس میں سے نکل رہے ہیں. فیس اسٹریٹجی نظر آپ کے خیال میں یہ ڈیویڈنڈز دے گی یا یہ بیک فائر کرے گی؟ نہیں، یہ عمران خان صاحب کی ایک کلیئر ایک پوری ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے تو اطلاعات یہ ہے، نیازی صاحب اس چیز کو ضرور کنفرم اگر کرنا چاہیں تو، کہ پی ٹی آئی ہیپیلی اور ریلکٹنٹلی، بڑی اطلاعات تو ہمارے پاس بھی یہ ہے کہ they don't want to. بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ سینٹ کی کمیٹیوں سے جو ہے وہ استعفے دیے جائے، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے جائے. اور آپ کو یہ بھی ایک نظر آ رہی ہوگی کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، بہت سارے کیسز میں تو ہمیں سزائیں نظر آ رہی ہیں نا. ہر روز ہم ایک سیکول دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے کیسز کے، نئے کیس میں آ کے 10 سال کی سزائیں جو ہے سنائی دے رہی ہیں. لیکن کافی ریزگنیشنز ابھی تک اسپیکر صاحب کے پاس پڑے ہوئے جو کہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے ابھی تک، اس کو قبول منظور نہیں کیا گیا ہے. سو نظر آ رہا ہے کہ ایک پرہیپس گورنمنٹ کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ who they want in the parliament. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بالکل کلیئر اطلاعات ہیں. یہ تو ابھی میں نے ان کی جو گفتگو سنی ہے کوثر صاحب کی، یہ تو کہتے ہیں چلے جائیں، چھوڑ دیں. نہیں وہ جانا ہے تو چلے جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو استعفے میں، اور میں آپ کو خبر دیتی چلوں، اب یہ رانا صاحب کا جو ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، انہوں نے ہنسی خوشی، انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پوری ریس خالی پڑی ہوئی. اور بلکہ رانا صاحب نے تو کہا کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطے میں بھی تھے ان کو ووٹ دینے کے حوالے سے، اور رانا صاحب نے خود کہا کہ نہیں آپ نہیں دیں. میں ایک خبر ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب جو ہے وہ منسٹرز انکلیو جا کے انہوں نے سفارش کی تھی اپوزیشن لیڈر بننے کی.
So I will not name the person, but इस किस्म की मतलब ये रिलक्टेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि चाहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा रहे, वो इवेंचुअली दे विल हैव टू फॉलो सूट, बिकॉज एक अहकामात जो आ रहे हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहे हैं, और इमरान खान साहब पहले भी उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है, आपको पता है। लेकिन आपकी नजर में क्या ये फायदा होगा या नुकसान होगा इससे? सिस्टम देखें, ओवरऑल सिस्टम में रह के, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए इमरान खान साहब ये करेंगे, और जिसका अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपना अवाम में एक रहने के लिए, और अवाम में आपको पता है उनकी पॉपुलैरिटी कम भी नहीं हो रही है, बट नेचुरली सिस्टम का हिस्सा रह के वो इस चीज को पूरा। ये कौसर साहब, ये पिछले 24 घंटे से पता नहीं लोगों के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तज्जियाकारों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नेपाल बहुत डिस्कस हो रहा है। आपके ख्वाब में भी आ रहा है नेपाल? कोई विजुअल्स वगैरह देख रहे हैं? कुछ ऐमी कोई ज़हन में कोई चीज़ आती हो विजुअल्स देखते हुए? सबसे पहले नियाज़ी साहब ने बात की, बार बार दोहराया इन्होंने, अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते और अपने लोगों को आप मार नहीं सकते। अभी हाल ही में अगर आप इमरान खान साहब का ट्वीट देखें तो क्या आपको लगता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ये अल्फाज हैं इस किस्म के कि आप ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अफगानिस्तान से आए हुए दहशत गर्दों ने हमारे मेजर अदनान शहीद होते हैं, पूरी कौम उनको खराज अकीदत पेश करती है, उनकी बहादुरी पे हमें रश्क है, और वो जो फितना अल ख्वारिज के लोग थे जिनको उन्होंने मारा वो हमारे लोग नहीं हैं। वहां पे जो ऑपरेशन हो रहा है इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं, आपको नजर नहीं आ रही। क्या आप ये समझते हैं कि ये लोग जो फितना अल ख्वारिज की अपने जोर पे लड़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, उनके पीछे भारत है, बरमला इजहार करेंगे, अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है, वहां से ऑपरेट करते हैं, सारे मामलात हैं। और पाक फौज के हवाले से जब आप ऐसी बात करेंगे, देखें हमारे बका की जामिन है मंसूर, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं पिछले दिनों आपका एक वीलॉग सुन रहा था जिसमें आपने ये कहा कि भाई अगर शहबाज शरीफ चाइना में नजर आते हैं और पीटीआई के वो लौंडे लपाड़े आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अगर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इनको इज्जत नहीं मिल रही, वो कोने में खड़े हैं, वो तस्वीर के पीछे हैं, नजर नहीं आ रहे, तो ये आप शहबाज शरीफ को नहीं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, ये आप पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तहकीक। वो उसमें एक और जुमला ये भी था कि आई डोंट केयर कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, बिल्कुल मेरे लिए पाकिस्तान का जो वजीर आजम जा रहा है वो पाकिस्तान खड़ा हुआ है वहां पे, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, बेशक इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी खड़ा हुआ है। मैं ये पूरा जुमला मेरा कोट करा करो, मतलब वो सारे लोगों ने सुने हैं उसको, बहुत ज्यादा लोगों ने सुने हैं, और बड़ा यही तो मामला ये है ना, ये जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, इनकी कोशिश ये है कि फौज और अवाम के दरमियान दरार, इसलिए तो नेपाल की बात की जा रही है। भाई नेपाल के पीछे वो जो अवाम के पीछे फौज है, वहां पे जो हमारे दोस्त हैं जो साफ्ती दौर के वहां पे थे, उनसे जब बात हुई है तो फौज की मुकम्मल ताईद हासिल थी, भाईजान उनकी ताईद हासिल थी, जो हमारी इतलात है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो अभी तक इतलात आ रही हैं तो फौज उनके साथ खड़ी थी। अच्छा, कमजोर फौज जिस मुल्क की होती है, अब कतर के हालात देखें, हम मजम्मत कर रहे हैं जो इसराइल का मामला वहां पे हुआ है, पाकिस्तान ने कौमी सलामती का इजलास बुलाने की भी जो है वो दरख्वास्त की है, लेकिन मामला क्या है, ऐसे ममालिक में क्यों होता है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, इन जैसे ममालिक जिनकी फौज कमजोर है। जहां तक हमें पता है वो नेपाल के अंदर तो इस बात के ऊपर जो है वो ज्यादा कशीदगी हुई कि जनाब सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया गया, लोगों का इजहार जो एक वो इजहार करना चाहते थे, करप्शन के हवाले से जो इल्जामात आ रहे थे, तस्वीरें आई निपो किड्स के हवाले से, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो बाहर देखिए, वहां पे 19 लोगों को मारा भी गया मेरे ख्याल में, जब वो इश्तिहाल हुआ तो 19 लोग उसमें मारे भी गए, अब तक 19 लोग हैं। लेकिन देखें हर मुल्क के जो हालात हैं, ज़मीनी हकायक वो मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे 9 मई क्या था, 26 क्या था, ये रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ दरार पैदा करने की और बगावत की कोशिश थी। इन दो कोशिशों के बाद क्या हुआ, अवाम ने रद्द किया उस बात को, इल्जाम आप पे लगा, गोली चल गई, हजारों लोग गिर गए, ये हो गया वो हो गया, मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने हुए, लेकिन उसका असर अवाम पे एक टके का नहीं हुआ। अच्छा, मामलात ये हैं कि इस तरह के इनकलाब और इंतशार में बड़ा फर्क होता है, अनारगी में बड़ा फर्क होता है। आपका जो एहतजाज है वो हमेशा इंतशार और अनारगी की तरफ जाता है, जिसको अवाम ने रद्द कर दिया है, तो नेपाल के साथ हमारा कंपेरिजन बन नहीं सकता। हाँ, इस तरह की अनारगी के बाद अगर जहां जहां इनकलाब आए, आप फ्रांस चले जाएं, वहां पे भी इनकलाब आया था ना, फिर जमहूरियत को पनपने में कितना टाइम लगा वहां पे। हम तो यूरोप 20-22 साल रह के हैं, हमने देखा वहां पे एक अरसा लगा जमहूरियत को वापस लाने के लिए। बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं, जो बंगाली जो हमें मिलते हैं, जो हमसे बात करते हैं, भाई उस इनकलाब के बाद वो भी ज्यादा खुश नहीं है। तो इस तरह का इनकलाब जो खूनी इनकलाब होता है, जिसका मकसद कुछ और होता है, वो हाईजैक हो जाता है, उसके बाद कुछ और लोग आ जाते हैं, मरने मराने वाले और होते हैं,
حاکم کوئی اور بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے انتشار بڑا جو انقلاب ہے نا وہ تحریک انصاف اس کی بارہا کوشش کر چکی ہے اور اس میں مکمل طور پہ ان کو. تو وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اگر انقلاب آپ چاہتے ہیں کہ آیا جائے؟ نہیں, ٹیبل کے اوپر انقلاب اس طرح آتا ہے کہ آپ ایک نقطے پہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو. ایسا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے ہمیشہ الزام لگائے. مجھے یاد ہے منصور, جب ہم UK میں ہوتے تھے نا تو میاں نواز شریف کو اقامہ پہ جب نکالا گیا, یقین کریں ہمارے ٹی وی چینلز, میں یہ الفیہ کہہ رہا ہوں نیاز صاحب, ہمارے ٹی وی چینل ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی جب آپ بیپر دے رہے ہوتے ہیں تو لفظ استعمال کیا کریں نااہل سزا یافتہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم. عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے یہ نہیں سنا. جو تجزیہ کار ہیں, جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جس چینل میں آپ کام کرتے تھے تب تک وہ چینل بک چکا ہوا تھا نا؟ نہیں, اس وقت نہیں بکا تھا. اس وقت نہیں بکا تھا. کراچی سے ہمیں اسپیشل انسٹرکشنز آتی ہوتی تھی. ایون بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے بارہا میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے یار, آپ زیادہ وہاں پہ رنجیدہ ہو کے رپورٹنگ نہ کیا کریں. ہمیں سب پتہ ہے جب گھر والے جاتے ہیں تو وہ جو مرحومہ مغفورہ ہیں وہ اٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے. تو اس طرح کی انسٹرکشنز ہمیں کراچی سے آ رہی ہوتی تھی, بھائی یہ بولو. تو بات ہے فسطائیت کا دور تو ہم نے بڑا شاندار طریقے سے دیکھا ہے. ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے جو آزادانہ بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. نیاز صاحب, یہ آپ کی جماعت کے اوپر جو ہے نا یہ تشدد کا, انتشار کا الزام بار بار لگتا ہے. مجھے آج ایک بڑا اچھا جسچر لگا بیرسٹر گوہر کا کہ انہوں نے طیب بلوچ کے ساتھ جا کے اور وہ جو دوسرے صحافی تھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. انہوں نے کہا جو کچھ ہوا غلط ہوا, آئندہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا جسچر تھا. میرے صرف ایک سوال ذہن میں آیا کہ بہتر نہ تھا کہ اس سے پہلے علیمہ خان صاحب ایکچولی یہ جسٹس شو کر دیتی اور بیٹھ کے چیز کو ریزالو کرتی تھی جو کام بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا؟ اچھا منصور صاحب, ابھی کوثر صاحب بڑے جذباتی ہو گئے. آپ کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے بھی لونڈے لپاڑے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا. اچھا مجھے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی لونڈا لپاڑا کہے, کوئی فسادی کہے, کوئی شر پساد ٹولہ کہے, کہتا رہے. اور میں نے کبھی بھی جواب, میں ایک دفعہ عدالت میں بولا تھا اس کے سامنے جب سنبھل ہم سے چھینا گیا تھا, تو میں نے صرف فارمر چیف جسٹس کو کہا تھا کہ آپ عمران خان کے کیس سے ریکیوز کر جائیں. میرے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے, علی ظفر بھی تھے, اور ود ان دا پیرامیٹر ڈیکرم آف دا کورٹ میں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا. میں نے کہا میں ڈیفینڈ کر لوں گا, لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کا کیس نہ سنیں, یا تو آپ قاضی بن کے سنیں, بھول جائیں وہ چیز, لیکن آپ وہ نہیں بھولتے کہ آپ کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا. ٹھیک, کل جو ہوا طیب کے خلاف, میں گیا اور میرے ساتھ علیمہ دونوں ہم موجود تھے. اور سب سے پہلے میڈیا کو میں نے ایڈریس کیا. میں نے کہا کہ یہ جو میڈیا میں بیٹھ کے ہمارے وکلا یا ہمارے جو اینکر پرسن یا جو لڑائی ہوتی ہے ہاتھا پائی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ میں ابھی بیٹھ کے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر لوں. بالکل ٹھیک, اس کو میں کبھی بھی نہیں کہا. ہاں میں اپنے آرگومنٹ سے اسٹیبلش کروں کہ میں منصور صاحب کا یہ جواب دے رہا ہوں. بالکل صحیح. تو طیب بلوچ صاحب کے بارے میں نے کہا کہ ایک دفعہ طیب بلوچ صاحب کی عمران خان کے ساتھ سپریم کورٹ میں لڑائی ہو گئی جب رزاق والا کیس چل رہا تھا, وہ جو کوئٹہ میں مرڈر ہوا. ٹھیک, تو ہم نے, بلکہ حسن عجوب بھی تھا, تو ہم نے کہا کہ نہیں یار حسن عجوب ہم نے کہا نہیں, آپ عمران خان کو گھٹیا تک لفظ اس نے کہہ دیے. تو ہم نے کہا, عمران خان نے پھر بھی چپ رہے. عمران خان نے کہا میڈیا اور وکیل جو آتے تھے, ایک دفعہ ایڈوکیٹ جنرل تھے میرے بعد ہے فارمر ایڈوکیٹ جنرل, وہ بھی جہانگیر جدون, انہوں نے عمران خان کو سخت الفاظ کہے. عمران خان نے کہا نو, میں معذرت کرتا ہوں. تو وہ خود بھی معذرت. اور علیمہ خان نے یہ کہا کہ 2 سال سے تو میں میڈیا پہ ہوں, یہ طیب بلوچ تو 2 تاریخوں سے آ رہا ہے. ٹھیک, تو اگر اس نے کوئی بات کی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. آج بھی اس نے کہا کہ یہ جو یوٹیوبر اور آپ کے اینکر جو ہوتے ہیں, جو چینل والے, ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ ان کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ مل جائے. ٹھیک, تو اس لڑائی کو بھی ہم روکتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی ہماری طرف سے ہوا تو میں تو مذمت کرتا ہوں اس کی. گوہر نے بھی کی, میں نے بھی کیا, اور علیمہ خان نے کہا کہ ہم نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پنجوتا, خود جواب دے اس کا. اب جو انہوں نے باتیں کی اس کا میں جواب دے دوں, تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا, کیونکہ میں نے جواب کیے. ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ یار بس کریں نا, وہ سارے کیسز ہم بھگت رہے ہیں. 9 مئی کے بھی لوگ عدالتوں میں ہیں, لوگ سزا ہو گئے ہیں. منصور صاحب وہ ہائی کورٹ تو جا سکتے ہیں نا, ہائی کورٹ سپریم کورٹ رائٹ ہے, لوگ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا, کوئی لوگ بری بھی ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارا ایک فیئر ٹرائل نہیں ہو, وہ ہمارا رائٹ ہے. روزانہ بیٹھ کے بیانیہ بنا دینا, کیا کل جو SSG کا میجر عدنان شہید ہوا ہے مجھے غم نہیں ہے؟ کیا جو وہاں کیپٹن شہید ہو رہے ہیں جب مجھے نہیں ہے؟ ہمیں بٹھا کے یہ کہہ دینا پورے ایک 24 کروڑ عوام جس میں 8 فروری کو لوگوں نے 50-50 ہزار لیڈ سے الیکشن جیتا ہے, تو آپ ان کو سب کو اس میں گھسیڑ دیتے ہیں کہ جی آپ پہ یہ الزام ہے. صحیح, دیکھیں ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم اس اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, ہم اس کے ہر ارگن سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کہوں کہ فارن پالیسی میرے ملک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہم ہر بندہ کہہ سکتے ہیں. ہاں
میں کسی ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات تو رہ سکتا ہوں، لیکن وہ مجھے ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ کی فارن پالیسی بھی یہ ہو. ٹھیک ہے، وہ میں نے بنانی ہے پیراماؤنٹ میرے ملک کے لیے کیا ہے. اگر ایران اپنی پالیسی بناتا ہے، انڈیا بناتا ہے، پاکستان بھی اسی طرح بناتا ہے. اب مارکہ حق ہم جیتے ہیں تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں اور ہماری پالیسی اچھی تھی. تو دیکھیں اگر عمران خان جو بھی بات کرتا ہے، مارکہ حق جب شروع ہوا تھا تو آپ لوگوں نے اس پہ ڈاؤٹ کیا تھا. نہیں علیمہ خان صاحبہ نے ڈاؤٹ کیا. میری سٹیٹمنٹ علیمہ خان صاحبہ نے کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپس میں رل مل کے کھیل. اچھا میری سٹیٹمنٹ دو ہیں. میں نے خان صاحب کی دو سٹیٹمنٹ دی اور خان صاحب نے باہر کہا کہ مودی جیسے مکار چلاک آدمی، اس پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہ کرنا، یہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے بعد میں بھی. اور انہوں نے مبارک بھی دی کہ ہماری افواج پاکستان تینوں آرم فورسز. آپ بھی ترجمان خان صاحب کے. علیمہ خان صاحب ابھی بہن ہے نا، جب وہ بولتی ہیں تو وہ تو خود ہی کہتی ہیں کہ میں وہ بول رہی ہوں جو خان صاحب نے کہا. وہ جب سٹیٹ نہ انہوں نے ترجمان کا لفظ نہیں کہا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ان کی علیمہ خان صاحبہ کی کہی بات کو ترجمانی نہ سمجھا جائے. نہیں مجھے یہ بتائیں. نہیں وہ تو اندر آ کے کوئی وکیل بھی دیتا ہے، علی بخاری نے اسے آ کے دی، گوہر بھی دیتا ہے. خان صاحب کی بہنوں کے پاس کون سی پوزیشن ہے؟ میرے پاس تو چلو ہے. کسی بہن کو مجھے بتائیں علیمہ خان، نورین، ڈاکٹر عظمیٰ کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں ہماری پارٹی؟ نہیں ہے ہولڈر، نہیں ہے. تو وہ تو بات ہے کہ آپ اس بات پہ رہے ہیں نا کہ لیکن اعلانات کرتی ہیں نا آ کے باہر. دیکھیں انہوں نے بتایا، انہوں نے آج سب سے پہلے انہوں نے بتایا نا کہ جی سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں. ہاں تو آج وہ گئی وہ ہیں. نہیں تو آج ترجمانی کی نا. آج بتائیں کہ کس کو موقع کس کو اندر جانے دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 5.5 مہینے سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. آج تو گوہر بھی اندر نہیں گیا، آج علی ظفر نے بھی کوشش کی، وہ بھی نہیں گیا. آج تینوں بہنیں گئیں. تو لہٰذا جہاں بیٹھ کے ہمیں وہ چیز یہ بھی تو کہا کریں نا کہ 9 فروری تو ہوا نا. 8 فروری کے بعد صبح جب لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا اس پہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. نہیں کون کہتا ہے آپ کریں؟ نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا. یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کریں کہ ان کے کہنے پہ ہم نے بات کرنی. لوگوں سے ہم وہ بات کرتے ہیں. اور وہی جنگ جو آپ نے سینٹ والی، ہم سسٹم سے ایستا ایستا اپنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ 2 سال سے تو دیکھیں انہوں نے ایک بات ایستا کیا بتا رہے ہیں؟ کیا باہر جائیں گے؟ اس سسٹم سے ہم باہر آ رہے ہیں نا، اس سسٹم کو ہم قبول ہی نہیں کر رہے. شوکت بسرا صاحب نے جو بات کی کہ کل کو ایکچولی استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. میں بتاتا ہوں. انہوں نے ایک بات کی، میں پہلے انہوں نے کہا جی نواز شریف نے جب اقامہ والا کو کیس تھا تو اس پہ تو بھائی کھڑے ہو جاتے نا، ووٹ کو عزت دیتے. ہم نے تو نہیں روکا. آپ ووٹ کو عزت دیتے. کسی ادارے کے خلاف جنگ نہیں ہے. جنگ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 218 کے 3 کے تحت کیوں نہیں فیئر الیکشن کرواتا؟ ایک آزاد ادارہ اپنے آپ کو آزاد ثابت کرے. نیب ہے آزاد ادارہ. عدلیہ کیوں نہیں آزاد ہوتی؟ یہ اگر میں کہتا ہوں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، رول آف لا، یہ میں غلط کہتا ہوں. اور یہی جنگ عمران خان اندر بیٹھ کے، ان کا لیڈر تو چلا گیا نا، ہم بیٹھے ہمارا ساتھ یہ دیتے ہیں کہ سب کچھ آپ 2018 میں نہیں کہتے تھے، 2025 میں کہتے ہیں. اب تو آپ رک گئے نا. اب ہمارا ساتھ دیں پوری قوم. اب آپ نے سیکھ لیا. وہ نہیں پوری قوم ساتھ دے. نہیں دیں گے ساتھ. سر ہم نے تو دیکھیں آپ غلطی سے شروع کریں نا. آپ کہیں گے جی غلطی کی، ہم نے سیکھ لیا. تو ہمارے تو لیڈر نے کہا کہ مجھے شاید وہ حکومت کی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ہم رک گئے نا. میری بات سنیں سر، ہم رک گئے. یہ شہباز شریف صاحب بھی 3.5 سال کے بعد کہیں گے مجھے 2024 کے اندر وہ حکومت نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. یہ کبھی بھی سرمایہ دار جاگیردار جو اس ملک میں حکومت کرتے ہیں کبھی نہیں کہے گا. وہ عمران خان کہے گا جو نہ سرمایہ دار بڑے سرمایہ دار عمران خان صاحب نے نہ کریں، ان کی اساسیں بہت اوپر چلے گئے. جو کام کر رہا ہے نا وہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. میں کھڑا ہو جاؤں. میں ان کو کہہ رہا ہوں. اچھا ان کو کہہ رہا ہوں. میں تو نہیں کھڑا ہوں. نیاز صاحب نے یہ بات کی بڑی اچھی. سب سے پہلے مجھے تو یقین کریں بڑا پیار آیا جب میجر شہید کے حوالے سے انہوں نے بات کی. کیا یہ بات خان صاحب کرتے ہیں؟ علینا میری بہن نے بات کی. خان صاحب کی فیملی سے تھا یہ میجر جنرل ثناء اللہ نیازی جو سر وہ جو لکھتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی تھوڑا اظہار کر دیا. وہ نہیں لکھتے نا آج کا نکالیں. سوشل میڈیا وہ نہیں لکھتے. میری بات ہے منصور صاحب آج کا نکالیں. آج علیمہ خان نے کیا کہا ہے آج کا نکالیں. وہ علیمہ خان نے جو کہا ہے میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. اچھا بات یہ ہے میں نہیں کر سکتا. انہوں نے آج جو کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے 9 مئی کا الزام آج جس کے اوپر لگایا میں نہیں ریپیٹ کر سکتا. کس طرح کروں یہ بات؟ انہوں نے پولیس کا جو لوگ شہید ہو رہے ہیں افواج کا سارا ذکر کیا ہے اس سٹیٹمنٹ. علینا صاحبہ نہیں، علینا منصور مجھے علینا میری بہن نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں
جو ان کو جا کے مشورہ دیتے ہیں یار نظام کے اندر رہ کے کام کرو، ان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن کیوں خان صاحب پھر اسی طرح کا ان کا ایک طرز جو بیان ہے وہ ہے جو ان کے بگوڑے باہر بیٹھ کے کرتے ہیں. میرا ہمیشہ اس بات پہ اعتراض رہتا ہے، خان صاحب نے آج تک کیوں نہیں کہا کہ میرا وہ فلاں سے تعلق نہیں ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے یا جو برطانیہ میں بیٹھا ہے، جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فوج کے حوالے سے، شہید کے حوالے سے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف جس طرح کی زبان خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، ان کی بہن استعمال کر رہی ہیں، کیا یہی زبان بھارت استعمال نہیں کر رہا؟ کیا پوری دنیا میں اس جنگ کے بعد، معرکہ حق کے بعد ہمیں عزت نہیں ملی؟ ہر جگہ جاتے ہوں، میں عراق حالیہ گیا تھا، وہاں پہ جس کو تعارف کرائیں پاکستان، یقین کریں منصور وہ گلے لگاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عراق سے ہے یا ایران سے. علی صاحب آخر یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ ٹیکٹک ہے کہ خان صاحب از پلینگ بوتھ سائڈز؟ دیکھیں پریشر تو کریٹ کرنا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے انیشلی جب انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس سے استعفے دینے کا عمران خان صاحب نے کہا، تو کافی رہنما تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پریشر اسٹریٹجی ضرور ہے، مذاکرات کے لیے ایک دوبارہ سے وہ ایک سپیس کریٹ کرنا اپنے لیے اور ایک جھنجھوڑنا ایک سسٹم کو، اس کے لیے یہ ایک موو ہے اور یہ ایک فیس اسٹریٹجی ہوگی، بیبی سٹیپس ہوں گے اور پھر ایونچولی ایک کلیکٹیو ریزگنیشنز کی طرف معاملہ جائے گا. بظاہر تو بہرحال یہی نظر آ رہا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جو ہم ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے ویسے منصور کوئی سینٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ آج بھی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ چاہے لاکھ حکومت ہمیں بتائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلیوں میں رہنے سے یا اسمبلیوں سے باہر نکل جانے سے، آج بھی ایک شخص کے ارد گرد بہت چیزیں ریوالو کر رہی ہیں. آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب اپنی کیبنٹ سے ایڈریس کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو خطاب میں جہاں میں ایک طرف نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دینے کی باتیں سامنے آتی ہیں، وہیں پر فتنہ اور فساد پھیلانے والے ان سے نمٹنا جو ہے وہ اولین ترجیح ہوگی. سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم ابھی 9 مئی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں نا، 9 مئی کے بعد 10 مئی پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں پاکستان کی جو کارکردگی تھی اور اس میں نیازی صاحب کی پارٹی کا سوشل میڈیا ہی تھا. ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس کی بہت زیادہ سے ہے، کس کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے. اس سوشل میڈیا نے بہت رول پلے کیا تھا جو کہ سراہا گیا تھا. ایون ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بہت شاباشی دی گئی تھی اسی ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا کو، جس کے بعد ہم نے دیکھا بین بھی جو سوشل میڈیا پہ یہاں پہ بھی جو بین تھا ٹویٹر پہ وہ لفٹ کر دیا گیا تھا. ہمیں اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک میں اس وقت انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ جو سیلاب اس طرح کی تباہکاریاں اس وقت مچائے ہوئے ہیں. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ بالکل ایک ٹیکسٹ بک صورتحال ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے. آئی ایگری ود یو، میں پرنسپلی آئی ایگری ود یو، اکٹھے ہونا چاہیے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے نہیں، وہ میں اس کا لیٹس ٹیک اے ریالٹی چیک نا. ریالٹی چیک یہ ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے یا جس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے وہ تو 1 انچ بھی نہیں دیتا دوسرے کو. انہوں نے دیا، انہوں نے بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیں گے. وہ کیوں دیں؟ یہ دل میں اس وقت آپ کی باتیں سن کے جو ہے وہ ہنس رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے کہہ کے نکل رہے ہوں گے ان کے دل کے اندر کہ ہمارے پاس جو پاور ہے ہم کیوں دیں ان کو، ہم ان کو 1 انچ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں گورننس کا پھر عالم بھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے نا. آپ جس طرح سے آپ نہیں نمٹ پا رہے، جو اس وقت انپریسیڈنٹڈ کلیئرٹی کی ضرورت ہے ٹو ڈیل ود دی کرائسس جو کہ ابھی اس وقت ایک کیٹاسٹرفی آپ کے ملک کو ہٹ کی ہوئی ہے. آپ کا سارا فوکس اگر اپوزیشن پہ ہے، اسی کو سزائیں دینے کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. آپ کے وہ گیپس ہیں وہ منہ چڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں ہمیں. پورے ملک میں اس وقت جو سیلابی صورت ہے، سیلاب کو نپٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ ملا کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہونا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگین وہ بھی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. پنجاب میں ان کو بھرپور دونوں سائڈز کو موقع ملا ہوا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا، چاہے وہ پنجاب کے جس طرح کے معاملات ہیں اپنے اپنے طور پہ ایفرٹس ضرور کر پا رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کوئی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا. ایک دوسرے کو کرٹیسائز ہو رہا ہے اور آلریڈی ہمیں یہاں پہ اس وقت ایک اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام میکنزم جو ہے وہ روپن کر کے اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ آپ مظاہرہ اچھے مطلب کرائسس کے ٹائم پہ تو سارے ایک ہوتے ہیں. کوثر صاحب یہ الزام آپ کے اوپر پہلے بھی لگتا رہا. سیلاب کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے ساتھ ہی ایک پروگرام کیا تھا، میں نے اسی کے اندر آپ کے اوپر یہ دعویٰ کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر گئیں اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے جو کیمپس لگائے گئے تھے ان کو اکھاڑ دیا گیا. ناٹ جسٹ دیٹ، وہ اور بھی جو دیگر اور بھی اس طرح کے واقعات. اس موقع پہ جب ایکچولی وہ جسے کہتے ہیں نا آل ہینڈز آن ڈیک، تو آپ کو جب یہ کرنا چاہیے تو آپ لڑائیوں کے اندر لگے ہوئے. دیکھیں علینا میری بہن نے پھر کہا کہ پورا نظام جو ہے وہ محور ایک شخص ہے. بھائی وہ کیوں نہ ہو کہ پورے سیاستدانوں کو چور کہا گیا، مسلسل 2011 سے لے کے 18 تک سب کو چور قرار دے کے ایک شخص کو نظام نے، یہی جو طاقتیں جن کو آج برا کہہ رہے ہیں، اس دور کی وہ طاقت ایک بندے کو ایماندار بنانے کے. صاحب 90 سے 99 تک آپ لوگوں نے بھی یہی کام کیے تھے یار آپ یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک شخص پہ جتنی محنت ہوئی ہے میرے خیال میں کسی شخص پہ نہیں ہوئی. اس شخص پہ جتنی محنت ہوئی ہے. اب ایمانداری، نواز شریف صاحب بھی جو ہے نا وہ 85 کے عمران خان نہیں تھے.
یار 85 تو اسی طرح اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورا حق رکھتے ہیں تنقید کا، لیکن نظام جو ابھی جس شخص کے محور کی وہ نہیں ہے یار، یہ مقبولیت جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی. بار بار میں کیوں کہتا ہوں قومی ایام کیوں یاد آتے ہیں یار، لوگ ویسے سڑکوں پہ ہوں گے ہمارے بھی 4 بندے نظر آ جائیں گے. اب یہ وہ مقبولیت والا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے پنجاب کے اندر، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کب لاسٹ ٹائم عمران خان کا نام لیا یہ سیلاب کے دنوں میں؟ وہ تو مصروف نظر آتی ہیں بھائی، 18 16 گھنٹے میدان عمل میں ہیں. اپنے لوگوں کو علینا نے شہباز شریف صاحب کو کوٹ کیا تھا، ناٹ مریم. نہیں، ابھی کے حالات جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ نظام کے لیے، عوام کے لیے، آج وہ جہاں پہ تھی کسی جگہ پہ تو کھل کے کہا کہ جتنے گھر ہیں ان تمام کا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا. یعنی یہ وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہی ہیں بارہا، لوگوں کو جا کے بتا رہی ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. ہاں دوسری طرف جہاں تک ہاتھ میں لانے کی بات ہے اور کیمپ اکھاڑنے کی باتیں ہیں، اب آپ ایک ٹینٹ لگا دیتے ہیں وہاں پہ، نہ وہاں پہ کوئی واش روم ہے نہ وہاں پہ کوئی اور فیسلٹی ہے. لوگ میں ابھی یہ یہاں پہ سر نہیں ہے تو سیلاب زدگان اور تنگ آئیں گے، آپ لگنے دیں. دیکھیں اکاڑا کے اندر آپ سیاسی سٹائل نہ کریں نا، سیاسی شبدہ بازی نہ کریں. آپ سیاسی شبدہ بازی نہ کریں کہ آپ نے عمران خان کا فوٹو لگانا ہے اور آپ نے تمبو لگا کے 4 کرسیاں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آج میرے اسٹوڈیو کی نا چھت پھٹ جائے گی کہ آپ کو ایک تصویر لگانے کے اوپر اتنا مسئلہ نہیں. تصویر کی بات آپ کو تصویر لگانے میں مسئلہ کی بات کر رہا ہوں. پنجاب حکومت کے ترجمان کو تصویر لگانے میں مسئلہ. وہ تصویر لگ جائے گی لیکن مریم کی تصویر ہضم نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اکاڑا میں تھا، وہاں پہ ڈی سی اکاڑا ہیں، وہاں پہ ڈی پی او اکاڑا ہیں، میں ان کے ساتھ مختلف کیمپس میں گیا. آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے وہاں پہ ہماری میڈم سی ایم نے ہدایات دی ہوئی ہیں نا، اس طرح کی فیسلٹیز یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو چندہ مانگنے میں بہت ماہر ہیں کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تمبو لگانا ہے، انہوں نے تمبو لگانا ہے، تمبو لگا کے بتانا ہے کہ یار ہمارا کیمپ اکھاڑ دیا. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ خواتین ہیں اور ہر بندے کے ساتھ صرف گھر والے نہیں، ان کے مال مویشی بھی ہے. بھائی اس کے تحفظ کے لیے اگر گورنمنٹ ایک وسیع پیمانے پہ کام کر رہی ہے، آپ اس جگہ پہ الخدمت کام کر رہی ہے، اخوت کام کر رہی ہے، دیگر جو این جی اوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. کسی کو اعتراض ان کو ہے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں. ان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ان سے بھی نہیں ہے بھائی، ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ان کے کیمپس اکھاڑے بھائی، مسئلہ یہ ہے پوری سہولیات. علینا ہو کے آئیں ذرا. صرف یہ پی ٹی آئی نہیں، ویسے جماعت اسلامی آپ کو یاد ہوگا کیسر شریف صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ان کے جب کیمپس اکھاڑے گئے تو بتایا گیا کہ جی مسنگ فیسلٹیز میں، تو انہوں نے کہا کہ نشاندہی نہیں کی گئی کہ کیا مسنگ فیسلٹی ہے اس میں. میں گجرات کچھ تصویریں مسنگ ہوں گی وہاں پہ فیکچولی یس پرہیپس. میں گجرات گئی. گجرات میں وہ جو لاسٹ فرائیڈے مریم صاحبہ کا دورہ تھا فلڈ ریلیف کیمپ کے حوالے سے، اور ہم نے ادھر دیکھا کہ کافی ان کو بریفنگ بھی دی جائی تھی. میں اسی وقت جب وہاں پر موجود تھی تو میرے سامنے ہی 2 بندے جو ہیں وہ اس فلڈ ریلیف کیمپ سے باہر نکلے اور بڑے مایوس تھے. مجھ سے بات کر کے کہتے ہیں ہم اپنے مویشی کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے ہم چارہ لینے کے لیے گئے تو ہمیں بتایا گیا آل دو اسٹاک پورا موجود تھا، ہمیں بتایا گیا کہ جی کال اوپر سے آئے گی تو پھر دیا جائے گا. یہ گجرات کا فلڈ ریلیف کیمپ تھا جلال پور جٹا کا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیالکوٹ کا بتاتی ہوں. سمڑیال تحصیل میں ایک ہی خاندان کے 6 لوگ فوت ہوئے ہیں، سیلابی ریلے میں بہہ گئے. وہ جو شخص تھا وہاں پر جس کا بیٹا، پوتیاں، پوتے سب سیلاب کی نظر ہوئے، اس نے مجھ سے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا نہیں پتا کہ میں کتنے بڑے صدمے سے گزرا ہوں. وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچا، ان کے انتظامیہ کے لوگ وہاں پر نہیں پہنچے. سو بہت بڑی کیلامٹی اور بہت بڑی ٹریجڈی ایک یہ ہے جہاں پر ہونا چاہیے. بالکل ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، بہت جگہوں پہ پہنچ رہی ہیں. ابھی بھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو جو اس وقت ملتان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت خطرناک ہے کہ جہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس وقت سٹرینڈڈ ہیں، لوگوں کے گھر جلال پور پیر والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر جو پرائیویٹ کشتیاں ہیں وہ 2-2 لاکھ روپے چارج کر رہی ہیں. سو وہاں پہ انتظامیہ جتنا کچھ اگر اویلیبل کر دے اس سے بہت بڑی کلامٹی ہے یہ میرے خیال سے. اور کرٹیسائز کرنے میں تو پیپلز پارٹی بھی آج تھی. آج میرے پروگرام میں بھی پیپلز پارٹی اور قاسم گیلانی صاحب نے کہا کہ حکومت پنجاب کا یہ ڈیسیشن تھا بند نہیں توڑنے کا، یہ اٹ سیلف اتنا بڑا ٹریجڈی کو، اس نے اسکیل کو جو ہے کوانٹم کو بہت بڑھا دیا. دیکھیں علینا نے پھر بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ یا دیگر جو افراد ہیں کیا ڈھونڈ کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ مل جائے جو ناقد ہو. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پھر اکاڑا کا حوالہ دوں گا. ڈی سی ہیں وہاں پہ احمد صاحب، میں وہاں پہ تھا. میں اور آپ چلیں، میرے خیال میں ایک وزٹ ہو جانا چاہیے. ہاں پھر بطور مجموعی ہوگا، پھر یہ نہیں کہ سلیکٹیو ہوگا ایک بندے کو اٹھا کے. نہیں، اگر آپ تنقید ہوگی تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے سنیں. تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی آپ آن بورڈ لے گے، آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ آ کے لگے. 5 اگست کو بھی پرچے دیں، 14 اگست کو بھی دیں، سیلاب کے دنوں میں ہمارے خلاف پرچے دیں. میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا. ابھی انہوں نے کہا کہ چارے کی
कमी है ना। मंसूर, मुझे बड़ा मजा आया सुन के कि जो मैडम सीएम की हिदायत हैं डीसी लेवल के ऊपर, जिन अहमद साहब का मैंने हवाला दिया, ये हैं ओकाड़ा के अंदर, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो स्टेट लैंड होती है ना पूरे सूबे के अंदर, स्टेट लैंड, अब ये होता है कोई पटवारी है, कोई ऐसा बंदा है जिसने किसी को दे दी, या किसी ने जबरदस्ती उस पर गंदम उगा ली, चारा उगा लिया, फॉडर के हवाले से हमारे पास ओकाड़ा के अंदर बिलखुसूस चीजें जो है बहुत बेहतर हैं। वहां से चीजें बाकी जगहों पे पहुंचा रहे हैं। स्टेट लैंड पे जितना फॉडर था, जितना चारा था, जितना वंडा था, वो डीसी साहब ने वहां से उतार के लोगों में तकसीम किया। तो अब ये बातें हैं कि हम तो हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। साहब, हम भी डाउट नहीं करते, हमारी काम है निशानदेही करना। बिल्कुल है, देखिए पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर आप रह रही हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, इसमें किसी को शक नहीं। जब इतना बड़ा डिजास्टर होगा, उसके अंदर एक जगह पे, दो जगह पे आपको खामियां नजर आएंगी, लेकिन जब 90% आपको बेहतरी नजर आएगी उसकी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो केपीके में होता है ना, तो ये कोई जगह नहीं छोड़ते, तो हर चीज़ को पोलिटिसाइज करते हैं, हर अदारे को बैठ के हमारे ऊपर डालते हैं। जहाँ एक जो वाक़े हुए उन्होंने बताए, अब पंजाब में ये देखें म्यूनिसिपल अलर्ट कब आया है, इनकी चीफ मिनिस्टर को कब इल्म में आया, मई में। नहीं सर, 3 दिन सर, एक बार मुझे करने देना, 4 दफा इंडिया आपको बता चुका था। मुझे और उसके बाद आपका दौरा जापान भी हुआ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता उसको, आपने जापान का दौरा किया, क्या आपने 35 साल, हमें 3 साल की हुकूमत के लिए हमारे ऊपर ये होता है, 35 साल की हुकूमत थी, 1.5 करोड़। नहीं साहब, आप 35 साल हमारे पूरे कर दें। बात तो नहीं, हमारे 35 साल नहीं, आप गलत बयानी करेंगे, लोग समझेंगे शायद हम 35 साल। मैं कर देता हूं, चलो काम कर 35 साल नहीं, आप 35 साल बता मुझे बात करने दें। 1.5 करोड़ लाहौर की आबादी, लाहौर के अंदर रहते हैं ना, जाके वासा से पूछें कि लाहौर में जो पानी का लेवल है नीचे कहां पे चला गया है। रावी आपके करीब से गुजर रहा है, शाहदरा उधर बन रहा है, आपने कितनी झीलें बना ली हैं, हर जगह। रूडा की जो बात कर देते हैं, पूरी दुनिया में समुंदर के ऊपर भी, किनारों के ऊपर, रिवर बैंक के ऊपर सोसाइटियां बनी हुई हैं, आपने आज तक कोई झील बनाई? अच्छा, अब ये पूरा आपको पता है सर, नारोवाल दुनिया का सबसे बेहतरीन एक कॉलर का इलाका है जहाँ चावल पैदा होता है। ठीक, 400 अरब रुपए का आप चावल सब करते थे एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, आपने जिस तरह चीनी का किया है ना, अब तो एक फूड क्राइसिस आने वाला है, वो उधर से बिलावल कह रहा है, अब वो बिलावल कह रहा है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा दें। उनसे पूछें, उनसे नहीं पूछते सर, उनसे पूछें तो उनसे एक बारिश 2 घंटे में, एक गुज्जर नाला है कराची में, वो नहीं काबू होता, 2 घंटे बारिश हो, पूरा कराची जो है वो बहने को हो जाता है। तो आप पूरे कराची में मैं अच्छा 35 साल ना करें, कम कर लें, आपने नहीं नवाज शरीफ, शहबाज, लेकिन वो उसके मंसूबे निकाले तो खंडर है पीछे पाकिस्तान। ये तो रिवर बेड के ऊपर कंस्ट्रक्शन, मशरूम सोसाइटियां आप लोगों ने बनवाई, आपके इंक्रोचमेंट हुई, लैंड माफिया को प्रोटेक्ट आपने किया। यही साहब, आप एक काम करें, आप इनको ना, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, आप इनको बुज़दार साहब के प्रोजेक्ट्स बताएं। नहीं आपको बताएंगे मुंह बंद बुज़दार साहब, मैं बताता हूं, मुंह बंद कर दे। बुज़दार साहब आटे के थैले के ऊपर तस्वीर नहीं लगाते थे। हाँ, ये इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब बुज़दार साहब ने अगर कोई रोड बनाए हैं आपके, वो अभी आपको नजर आ रहे हैं कि जहां मुल्तान जाएं, जहां ये तलागंग से जाएं, आप ये पिंडदादन खान से जाएं, उसने ये इश्तिहारबाजी अरबों खरबों में नहीं की। बताएं मैं लिखता हूं, जो इन्होंने अभी आपके सामने, ये तो एक हॉस्पिटल बनी हुई है, उसको रेनोवेट करके उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। आप बताएं, और बताएं क्या किया। ये सारी चीजें पूरी इश्तिहारबाजी। अच्छा, नारोवाल जाते हैं सर, नारोवाल। अच्छा, मैं आपके न्याय साहब, आप बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ पे उम्र में सबसे उम्र रसीदा हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। मैं आपके दिए हुए मार्क्स को ना मैं खुद एहतराम से देखूंगा। आप बुज़दार साहब को 10 में से कितने मार्क्स दें? नहीं, आप खुद बताएं, मैं आपके ऊपर अच्छा, मैंने बुज़दार को, मैं बताता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के बुज़दार को कोई बात चढ़ा के बताई है? ये तो नहीं, मुझे 10 में से मार्क्स दे दें सर, मुझे सिर्फ नंबर बताएं। मैं सिर्फ अच्छा मैं एक बात तो कर लेते हैं लास्ट। आप बोट में जाते हैं नारोवाल, ठीक, आप कहते हैं बोट में तस्वीर बना के, जी ये तो इंडिया से पानी इस तरह आ गया है, ये अभी दहशतगर्दी नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहता है ये अभी दहशतगर्दी है।
اچھا نا وہ کہتا ہے نہیں، وہ نہیں، انہوں نے نہیں ہے. احسن اقبال کہتا ہے کہ اب بھی دہشت گردی. کھیل داس میرے ساتھ میں اسی پروگرام میں بیٹھ کے گیا ہے, وہ کہتا ہے ابھی دہشت گردی ہے. اور یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے تو یہ بیان دے رہے ہیں, وہ دھیان دے رہے ہیں. میں نے کوئی نہیں, میں نے دیکھیں میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی, میں نے کوئی بزدار کی پالیسی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا ہوسو ایور, مارکس چھوڑ دیں, ہوسو ایور ریسپانسیبل ہوگا اس کو اکاؤنٹیبلٹی. صاحب ایک ہی تو وزیر اعلیٰ ہے آپ کا پنجاب کا, مجھے بتا دیں تاکہ ہم نہیں, میرا اگلا سوال ابھی پھر اس کے بعد آپ کہیں گے, ابھی آپ کہیں گے گنڈا پور کوئی مار دیں. انہوں نے اعتراض کیا مریم نواز گنڈا پور سیاسی طور پہ حیات ہے. میں مریم نواز محترز نظر آئے, صاحب آپ محترز نظر آئے مریم نواز صاحبہ کی, انہوں نے آپ سے پوچھا نا, مجھ سے منصور پوچھے گا, میں عملاً لاگو منصور آپ سے میں کبھی بھی نہیں پوچھوں گا, ہم فخریہ انداز میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے, وہ تو چلے گئے نا. منصور صاحب پہلے پروگرام کر چکے ہیں, میں دیکھ چکا ہوں جب جیل میں تھے, وہ پروگرام ان کو پتا ہے کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں جب برا کام کرتے ہیں. منصور صاحب کو آپ سے نمبروں کو ان کے پتا آلریڈی, آپ کے نمبر ہے, آپ کے نمبر ہے, آپ سر رائے دیجئے, آپ کے خیال میں بزدار صاحب کو کتنے نمبر دینے چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, بزدار نمبر کی بات نہیں ہے, بزدار صاحب نے اپنے دور میں تشہیر نہیں کر سکے, پروگرام ان کے اچھے تھے. کتنے اچھے؟ نہیں پروگرام ان کے اچھے تھے, ان کی کابینہ بھی اچھے کام کر رہی تھی, خود بھی اچھے کام کر رہے تھے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگا. اچھا میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں ان کی طرح دیکھیں میٹرک میں اپ ٹو دا مارک تو 33 نمبر ہوتے ہیں. دیکھیں چلے آپ دو منصوبوں مریم کے تنقید کر دیں, اس ٹائم آپ آٹے کے تھیلے کے اوپر تصویر لگا کے دوسروں کے کیمپ کو کھاڑیں, اس طرح آپ کی پاپولیرٹی نہیں بڑھے گی. آپ سے مودبانہ گزارش ہے, بتا چکی ہے سر, آپ سے پاپولیرٹی آپ نہیں چھوڑ سکتے, آپ کچھ بھی کر لیں, پاپولیرٹی خان کے نیچے نہیں ہے. سر نہیں ہے, پاپولیرٹی نہیں ہے بھائی جان, ہوتی تو لوگ نکلتے. خان صاحب آپ کی جماعت کے اندر لوگوں کو ڈانٹتے نہ, آپ کے لوگ وعدہ کر کے کے پی کے اندر جلسے میں وہاں سے نہ بھاگتے, لوگوں سے بات پرس نہ ہوتی. لائن لگی ہوئی تھی, لوگ ٹکٹ لینے کے لیے پرویز خٹک سے ایک ورکر جیت جاتا ہے. اب آنے دیں ملک میں چینج, ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ دیں گے, اپنے الیکٹیبل کو چھوڑ دیں گے, یوتھ کو آنے دیں جو آگے چیزیں سنبھالے گی. آپ نہیں چھوڑ رہے الیکٹیبل کو, آپ انہی لوگوں کو نشانہ منصوبے نہیں بتائے نہیں صاحب. آخر میں اور جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نیازی صاحب کی پارٹی تو ابھی ود ان اٹ سیلف جو ہے وہ کافی کشمکش کا شکار ہے, اور جو سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے, 82 ممبرز ہیں ان کی کور کمیٹی میں, 82 میں سے 35 جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ ری ٹویٹس نہیں کرتے عمران خان صاحب کی جو پوسٹ ہوتی ہیں, اور کلیئر ان کی ہدایت بھی ہے. اور باقاعدہ طور پہ اب سوشل میڈیا ٹیم بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو کہ پرہیپس باہر سے آپریٹ کرتی ہے, وہ ایک ریکارڈ رکھ رہی ہے, اور باقاعدہ رپورٹس جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں ان کے گروپس وغیرہ میں, اور اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے. اور کافی لوگ اس بات پہ بڑے نالا ہیں کہ کیوں یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے, یہ کیوں آئیڈینٹیفائی ہو. نہیں میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے اگر آزادی ری ٹویٹ ہونا چاہیے, ہائی لائٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ پیٹرن اینڈ چیف کا کہنا جو ہے وہ ان کی ہدایت نہیں فالو کی جا رہی ہے. بٹ الٹیمیٹلی میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کے جو اکانومسٹ ہیں منصور, اس وقت وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایگریکلچر سیکٹر جو کہ آپ کا ایک بیک بون ہے, وہ 3 to 4% نیگیٹو, یعنی کہ اس میں 3 to 4% اگر کمی ہوگی, دس مینس جی ڈی پی میں 2% کی کمی بتائی جا رہی ہے. آپ کی 7.5% انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, 15%. انہوں نے کہا ہم تقریباً 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں. جی, اور یہ انڈسٹریل سیکٹر بھی آپ کا ہٹ لے گا نیچرلی, کیونکہ جو آلریڈی ایک پریشر سے گزر رہا ہے. سو یہ ایک بہت بڑی کلامٹی. اور غذائی ہم اس کی بات کر رہے تھے بحران کی, آلریڈی مارکیٹ میں پرائسز جو ہے جو اس وقت اشیاء کی, اور جو ٹماٹر ہیں, سبزیاں ہیں, گندم ہے, ان کی پرائسز اسکیلیٹ کر رہی ہیں. ہمارے جیسے لوگ نقصان ہوگا سفید پوش کو, ٹھیک کہہ رہی ہیں لینا. آج ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آج ٹماٹر کتنے مہنگے ہو گئے, یہ ہمارے تمام صوبوں کے لیے میرے خیال سے یہ ایک ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, یہ تو ان کو پھر دیکھنا ہے. اور بجٹری کانسٹرینٹس جو ہے دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے نا, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, اس میں یہ چیزیں بالکل نیچرلی ہوگا, مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اشیاء خوردنوش میں کمی آپ دیکھیں گے. اور اس میں فوکس یہ ہونا چاہیے سر کہ میکسیمم ریلیف بھی لوگوں کو دینا ہے, آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے. دیکھیں وہ وعدہ کرنی ہے, نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں مریم نواز نے وعدہ کیا ہر جگہ جا کے, وعدہ نہیں کر رہی کہ آپ کا نقصان پورا ہوگا. لاکھ روپے بل آ رہے ہیں ابھی لوگوں سے بجلی کے بل, کون سا وعدہ جو پورا نہیں کیا. ان کے لیے بڑا, کیونکہ ہمیں زیادہ غم ہے, کیونکہ ہم نے پنجاب سے ووٹ لیا ہے, انہوں نے تو ووٹ نہیں لیا نا, ہمیں عوام کا زیادہ غم ہے. اچھا یہ پتہ کیا کریں گے, اب جو وہاں سے کریں گے امپورٹ کریں گے, ان کی تو اور وارے کے نیارے ہو گئے. بہت شکریہ. اچھا ہونے سے پہلے الزام لگا دیا ناصر کاظمی صاحب اور رینا شریف صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.